یہ ہوتا ہے جناب کنسالیڈیشن کے لیے نوٹس آتا ہے فارم 48 بنانے کے لیے. میں یہاں 10 کو پٹیشن کرتا ہوں, 11 کو الیکشن کمیشن روک دیتا ہے پروسیس آف کنسالیڈیشن کو. ہم 11:30 بجے 10:30 بجے یہاں صبح ہم 11:30 بجے وہاں چلے جاتے ہیں RO کے پاس. ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے کہ فردر کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پون. جب وہ لکھ کے دیتا ہے وہ باہر پیسٹ کرتا ہے, باہر لگاتا ہے, اور اندر جب ہم جاتے ہیں تو تمام جو ہمارے تھے کینڈیڈیٹس اور ان کے نمائندے وہ اندر موجود ہیں, طارق فضل سمیت. وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے, ان کو بھی دیتا ہے, ہمیں بھی دیتا ہے. بعد میں کیا کرتا ہے جناب, جب ہم چلے جاتے ہیں تو گھنٹے بعد طارق فضل کو بلاتا ہے, وہ سارا ریکارڈ ٹیمپر کرتا ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ ہم جب واپس جانے لگتے ہیں تو ہماری گاڑیوں پہ ان کے غنڈے طارق فضل کے حملہ کر دیتے ہیں. اس کی ہم نے FIR کٹانے کی درخواست دی, لیکن گول مول FIR کٹی. ہماری گاڑیوں وکلاء کے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے, کیونکہ غنڈہ گردی ان کا مقصد ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں جب آئے تو یہ ریٹرننگ افسر نے کیا کہا, ہاں جی میں نے لکھ کے تو دیا تھا, لیکن چونکہ میرے پاس 2 وکیل آئے تھے, ایک میں اور میرے ساتھ ایک بندہ, انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے, یہ لکھ کے نہیں دو گے تو جناب ہم تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دیں گے. میں نے ڈر کے مارے, کیا لکھتے ہیں, میں نے بلیک میل ہو کے ڈر کے مارے میں نے لکھ کے دے دیا, لیکن میں کنسالیڈیشن مکمل کر چکا تھا. میں اس کی درخواست اپلیکیشن دیتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن کو کہ یہ پیچھے ٹیمپرنگ کر رہا ہے طارق فضل اور ریٹرننگ افسر, لہٰذا ان کے خلاف ایکشن لیں. وہ اس پہ فوری طور پر آرڈر کرتے ہیں. یہ سارے آرڈر میں نے آج الیکشن کمیشن کو دے دیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کہا جج صاحبان کو کہ اگر زیادہ طاقتور جو اصل طاقت والے ہیں وہ اگر ان کے پاس چلے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو چاہیں ان سے کرا لیں. اور اگر میں ان سے یہ لکھوا سکتا تھا زبردستی, 2 بندے, صرف 2 بندوں کا کہا, تو میں ان سے پھر فارم 47 48 بھی لے لیتا, پھر تو مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. پھر ایک سوال میں نے کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ریٹرننگ افسر سے کوئی کام کرانے کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے, یعنی طاقت لے کر آپ چلے جائیں, زور زبردستی کرائیں تو اس سے جو چاہے آپ کرا لیں. تو اگر یہ کریکٹر ہے اس طرح کے ریٹرننگ افسر کا, تو سپریم کورٹ نے اس طرح کے ریٹرننگ افسر کو کہا کہ جناب یہ تو بڑے فرشتے ہیں, ان کے ذریعے ہوگا, ججز کے ذریعے نہیں ہوگا. تو یہ سارا ڈرامہ فراڈ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. مجھے نظر آ رہا ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ جو کچھ ہوا ہے سارا فراڈ ہوا ہے, ڈرامہ ہوا ہے, کرپشن ہوئی ہے, یہ سارا غلط ہے. اب ایک بات اور کہی جاتی ہے آج کل جناب, آپ ان سیاسی جماعتوں سے آپ بات کریں حکومت بنانے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈاکو ہے, جس نے ڈاکہ زنی کی ہے, کیونکہ کچے کے ڈاکو تو آپ کو پتہ ہے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں نا, وہ منہ چھپاتے ہیں, جا کر جنگلوں میں پھرتے ہیں. آج کل جو پکے کے ڈاکو ہیں, جو کٹ پتلی اپنے آپ کو MNA کہتے ہیں, وہ سرعام پھرتے ہیں. نہ صرف سرعام پھرتے ہیں بلکہ اس ڈاکہ زنی جو عوام کے مینڈیٹ, کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے وہ یہ کہتے ہیں پکے کے ڈاکو, دمال ڈالتے ہیں کہ جی ہم تو جیت چکے ہیں. اور ہم جائیں ان ڈاکوؤں کو کہیں ڈاکو بھائی مہربانی کرو ہمیں بھی یہ 2-4 سیٹیں ہمیں دے دو خیرات کے طور پر. میں ان سے سوال کرتا ہوں جو یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیوں نہیں کرتے, حکومت کیوں نہیں بناتے, کیا ڈاکوؤں سے بات کرنا, کیا یہ لیجٹیمیسی عوام کے مینڈیٹ پہ جس نے ڈاکہ ڈالا ہو تو ان کو لیجٹیمائٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے, یعنی ان کو تسلیم کرنے کا مترادف ہے جو تم نے ڈاکہ ڈالا ہے درست ہے, لہٰذا ڈاکے کے مال میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم ان ڈاکوؤں سے بات نہیں کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی جو سچویشن ہے بہت بدترین حالات میں ہو چکی ہے, اور وہ بدترین حالات اگلے مہینے کے بعد اس سے مزید بڑھ جائیں گے. IMF سے جب ہمارے مذاکرات ہوئے تھے, عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے, کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے مذاکرات میں یہ شرط رکھی تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے, مگر اس کے لیے ضروری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگی, اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی جس کو پبلک سپورٹ ہوگی, وہ آ کے درست فیصلے کرے گی. وہ یہ جو $18 بلین سالانہ, آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے, $18 بلین سالانہ یہ اشرافیہ جس کو بدماشیہ کہیں تو وہ درست ہوگا, وہ مفت برات لے رہا ہے. اگر وہ برات آدھی کر دی جائیں تو آپ کو $5 کا بجلی کا یونٹ پڑے گا, جو آج $70 پہ چلا گیا ہے. جو آج آپ کی مہنگائی کی صورتحال ہے, یہ اس کو آپ 50% ڈاؤن پہ لے آئیں گے. لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے جس کو پبلک سپورٹ ہو, وہ برات کم کرے گی, وہ بڑے لوگوں کی برات کم کرے گی, کیونکہ غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. انہوں نے کیا کرنا ہے اگلے مہینے,
اگر یہ ان ڈاکوں کی حکومت آ گئی تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ بجلی کے بل پھر بڑھانے، گیس کے بل پھر بڑھانے، انہوں نے عام آدمی کے اوپر جبر اور ظلم کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی، اس کے نتیجے میں جو بے روزگاری آئے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ تو لہٰذا اس طرح کے نیگوسیشنز کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ہم سپورٹ کریں گے جو اشرافیہ کی برآمد کم کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے۔ یہ چونکہ پبلک سپورٹ کے بغیر نہ ان میں کیپیسٹی ہے، نہ ان کی بات کوئی عوام مانے گی، نہ ان میں یہ ایک کمپٹنس ہوگی کہ ایسے وہ فیصلے کر سکے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آج بھی وقت ہے کہ لوگوں کے اوپر جو آگے ظلم اور جبر آنے والا ہے اس سے بہتر ہے کہ آج ری تھنک کریں اور سوچیں، اور جس کا جو حق ہے اس کو مینڈیٹ دیں تاکہ ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے۔ یہ لولی لنگڑی حکومتیں جو پی ڈی ایم 1 کی صورت ہم دیکھ چکے ہیں، پی ڈی ایم 1 نے جو ظلم ڈھائے ہیں پی ڈی ایم 2 اس سے 10 گنا زیادہ ظلم ڈھائے گی۔ تو اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے کہ افراتفری، بد عہدی اور بد دلی اور مایوسی پھیلے اور لوگوں کے اوپر مزید ظلم ہو، ہم وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کرو تاکہ ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ بنے۔ آج تو پوری دنیا چیخ اٹھی ہے، پوری دنیا، صرف یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا، نیشنل میڈیا نے تو اٹھایا ہی اٹھایا اس کو، پوری دنیا چیخ اٹھی ہے کہ یہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے سیٹیں چھینی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور ہم آپ سے اور ان موجودہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہ دہرائیں اور حق سچ کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو لوگوں کے مسائل حل کرے گی۔ سر، آپ نے نتائج چیلنج کیے، تمام کا ثبوتوں کے ساتھ آپ آج پیش ہوئے، الیکشن کمیشن کی باڈی لینگویج آپ کے ساتھ کیا تھی، اور اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اس لیے کہ فارم 45 جو صرف میرے ساتھ حافظ خاور اخلاص صاحب ٹی ایل پی کے کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی وہی ہے، مصطفیٰ نواز کھوکر کے بتائے ان کے بھی وہی ہیں، ہم نے ان کو جماعت اسلامی کے بتایا ان کے پاس بھی وہی ہیں، ہم نے طارق فضل کو کہا تو لے آنا، آپ نے سوال کیا تھا ابھی نکلے گا ان سے پوچھ لینا، آپ اپنے فارم 45 لے آؤ تاکہ کمپیریزن ہو جائے۔ ہم نے تو اپنا پورا بک بنا کے دے دی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز ثبوت نہیں ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا۔ حافظ صاحب آپ ذرا بات کریں۔ چودھری صاحب سے میں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس بلوا لیں، ہم بھی 45 لے آتے ہیں اور وہ بھی لے آئیں گے، سچ جو بھی میں نے آپ کو دے دیے ہیں، سب کے پاس ہے، میں آپ کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں، ان کو کہو آپ کو بھیج دیں، میرے پاس بک کی صورت میں بھی ہے، بائنڈنگ میں بھی ہے، سکین کاپی بھی ہے، ان کو کہو آ جائیں، ابھی آپ نکلیں گے ان کو کہو آپ کو کاپی بھیج دیں، میں نے سب کو دے دیے ہیں، میرے فیس بک پہ بھی موجود ہے، میرے پیج پہ بھی موجود ہے، میں دوبارہ سب کو آج دوبارہ بھیج دوں گا، ان کو کہیں آپ بھی اپلوڈ کر دیں تاکہ سچ سامنے آ جائے۔